شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ اس میں ایک عجیب بات بتائی جا رہی ہے کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عنقریب انفس اور آفاق میں، دنیا میں اور آدمی کے وجود میں، یعنی آدمی کے علاوہ جو کچھ ہے وہ آفاق ہے۔ آدمی جو ہے وہ انفس ہے، اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب آفاق ہیں۔ تو ہم انسان کے وجود میں بھی اور آفاق میں بھی ایسی نشانیاں دکھائیں گے کہ جس سے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن میں جو کچھ کہا گیا سب حق ہے۔ مثلا قرآن میں کہا گیا کہ اعمال گنے نہیں جائیں گے، تولے جائیں گے۔ تو مشرکین کا اعتراض یہ تھا کہ اعمال تو کیفیت ہیں، کیفیت کو کیسے تولا جا سکتا ہے؟ جی، کیفیت موزون کیسے ہوتی ہے؟ تولنے کے لیے مادی چیز ہونا چاہیے، ایک گلاس ہے، پانی ہے جس کا وزن ہو۔ آراز یہ کیسے موزون ہوتے ہیں؟ لیکن تھرمامیٹر ہے، اسی طریقے سے زلزلہ پیما ہے، یہ ساری ایجادات جو میدان میں آئیں انہوں نے بتا دیا کہ قرآن نے جو کہا بالکل صحیح کہا ہے۔ جی جی جی۔ اور انفس میں دکھایا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو نطفے کے بعد علقہ ہوتا ہے، علقہ، اور عربی میں علقہ لیچ کو بولتے ہیں، لیچ، جونک۔ آپ اس کو دیکھیں رحم کے اندر، مشاہدہ کریں تو آپ کو نظر آئے گا کہ نطفے کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے ماں کے رحم میں وہ بالکل لیچ جونک جیسا ہوتا ہے، ایسا لٹکا رہتا ہے رحم کی دیوار سے، بچے دانی کی دیوار سے، ایسے لیچ یعنی جونک کی طرح لپٹا ہوا ہوتا ہے، ایسے لپٹا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے ایسے۔ تو جو کچھ قرآن کہہ رہا ہے بالکل صحیح کہہ رہا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ ہدہد کیسے بولتا تھا؟ ریڈیو ایجاد کر لی گئی، لوہا بول رہا ہے، موبائل ایجاد کر لی گئی، لوہا بول رہا ہے، اس کے آلات بولے، بے جان چیزیں بول رہی ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکتے ہی آ گیا۔ کیسے؟ آج بڑی بڑی ایجادات ہیں۔ ابھی میں نے پڑھا کہ جاپان نے ایک گاڑی ایجاد کی ہے، الیکٹرک ہے، جو اوساکا اور ٹوکیو کے درمیان صرف 10 منٹ میں پہنچتی ہے، جبکہ اوساکا اور ٹوکیو کے درمیان فاصلہ 4800 کا ہے، یعنی 4800 کلومیٹر کا فاصلہ یہ ٹرین 10 منٹ میں طے کرتی ہے۔ کتنی تیز رفتہ ٹرین ہے۔ اوساکا اور ٹوکیو کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ 4800 کلومیٹر ہے، جس کو یہ 10 منٹ میں طے کرتی ہے۔ کتنی فاسٹ ٹرین ہے یہ۔ تو یہ سب ایجادات بتا رہی ہیں کہ قرآن حکیم میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب صحیح ہے۔ کچھ باتیں ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں، آگے جب سائنس اور ٹیکنالوجی مزید ترقی کرے گی تو یہ بات اور واضح ہو جائے گی کہ جو باتیں ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں وہ سب سمجھ میں آ جائیں گی۔ ہم میں اور دوسرے لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں، اور دوسرے لوگ کیا مانتے ہیں؟ ساری چیزیں اللہ ہیں، اور ہم مانتے ہیں کہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ ایسے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ہیں وہ ساری چیزیں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں۔ جی، مکہ کو ام القری کہا گیا ہے، تمام گاؤں کی ماں۔ کیوں کہا گیا اس کو؟ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا۔ جی، اس میں دو چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ مکہ کو ام القری کہا گیا ہے، تمام گاؤں کی ماں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے لِأَنَّهَا أَقْدَمُ الْبِلَادِ، عرب میں سب سے پہلا گاؤں یہی ہے۔ جی، ما تقرت فی بلاد العرب
قبل هذه القريہ، اس گاؤں سے پہلے بلاد عرب میں کوئی گاؤں تھا ہی نہیں، اسی وجہ سے اس کو ام القریٰ کہا گیا۔ اس کے بعد تمام بستیاں بسی ہیں بلاد عرب میں، سب سے پہلا گاؤں یہی ہے۔ تو گویا کہ اسی سے سارے گاؤں نکلے ہیں، اور بچے جس طرح کا ماں سے نکلتے ہیں ایسے ہی اس بستی سے تمام بستیاں نکلی ہیں، لہذا اس کا ام القریٰ کہنا بالکل بجا ہے، صحیح ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا، اور دوسری بات یہ کہے گی قرآن عربی زبان میں ہے، عربی زبان میں ہے، یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم کو انتہائی گہرائی کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ سمجھنے کے لیے عربی زبان کا جاننا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی عربی زبان نہیں جانتا تو قرآن حکیم کو کما حق کہو گہرائی اور گہرائی کے ساتھ نہیں سمجھ سکتا۔ ایک آیت کریمہ ہے، ایک مفسر لکھتا ہے کہ اگر اس آیت کریمہ کے اوپر آدمی عمل کر لے، اس آیت کریمہ پر جس میں 3 احکام ہیں، اس میں 3 باتیں ہیں ایک آیت میں، اور ان 3 باتوں کے اوپر امت عمل کر لے، کوئی قوم عمل کر لے تو سکسیسفل ہو جائے، کامیاب ہو جائے۔ 3 باتیں ہیں خالی، کون سی؟ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، کسی بھی بات میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ اللہ کی طرف چھوڑو، اللہ کیا فیصلہ کرتا۔ جی پہلی بات یہ، کوئی بھی معاملہ آئے اور کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا حل اللہ کے پاس ڈھونڈو۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، پہلی چیز۔ اور دوسری چیز ہے فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے اسی طریقے سے آپ اسلام کے راستے پر چلیں۔ جی اور تیسری چیز ہے اللہ ہی پر توکل ہونا چاہیے۔ جی ذالکم اللہ ربی علیہ توکلت وإلیہ انیب، اللہ پر توکل۔ جی اس کے بعد ایک آیت کریمہ ایسی آ رہی ہے، کہا گیا کہ لا نظیر لہا سوا آیت الکرسی، آیت الکرسی کے علاوہ پورے قرآن حکیم میں اس آیت کی نظیر ملتی نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ آیت الکرسی کے بعد سب سے زیادہ اہم آیت یہ ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ اس میں بھی 10 جملے ہیں اور اس میں بھی 10 جملے ہیں، اس میں بھی 10 باتیں ہیں اور اس میں بھی 10 باتیں ہیں۔ اور ایک عجیب بات اور بھی ہے کہ آیت الکرسی میں جو 10 باتیں ہیں وہ عقیدے سے متعلق ہیں، اور یہ جو 10 باتیں ہیں یہ عمل سے متعلق ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ کہتے ہیں اس کی نظیر جو ہے آیت الکرسی کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز فَلِذَلِكَ فَادْعُ، آپ اسی کی طرف دعوت دیجیے۔ کس کی طرف؟ پہلے دین کا تذکرہ کیا گیا، شرع لکم من الدین، اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ جو اللہ نے دین بھیجا ہے اسی دین کی طرف آپ دعوت دیجیے۔ جی آج ہم کن کن چیزوں کی طرف دعوت دے رہے ہیں؟ فلاں مسلک کی طرف آ جائیے، فلاں مذہب کی طرف آ جائیے، فلاں شخصیت کی طرف آ جائیے۔ اللہ اکبر۔ کہا جا رہا ہے فَلِذَلِكَ فَادْعُ، یہ جو دین اللہ نے بھیجا ہے، جی اللہ نے جو دین بھیجا اسی کی طرف آپ بلائیے، کسی اور چیز کی طرف نہیں۔ پہلا حکم یہ۔ اچھا وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، یہ دوسری چیز ہے کہ اچھا ایک ہے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، تو ایک ہے جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، حکم دینے والا کون؟ اللہ۔ تو جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے اس پر آپ عمل کریں، ایک۔ اور کما امرتا، جیسے اللہ نے کرنے کے لیے کہا ہے ویسے آپ عمل کیجئے۔ یہ دیکھیے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے جن جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے، جن جن چیزوں کا، آپ انہی پر عمل کیجئے، ایک۔ اور کما امرتا، اور جیسے جیسے کرنے کے لیے کہا ہے ویسے ویسے آپ ان پر عمل کیجئے۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، گویا کہ رسول بھی پابند ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا، کہ اللہ جو حکم دے رسول کو اسی حکم پر عمل کرنا ہے،
اور جیسے عمل کرنے کے لیے اللہ کہے رسول کو بھی ویسے ہی عمل کرنا ہے. اس میں رد ہے ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ لہو تصرف فی الکون، کہ کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تصرف کا اختیار ہے. قطعاً نہیں، بالکل نہیں. جو جو چیزیں اللہ نے دی ہیں، جن جن چیزوں کا حکم دیا ہے، ان کو بروئے کار لانا ہے، ان پر عمل کرنا، اور جیسے جیسے کہا کما امرتا ویسے ویسے عمل کرنا ہے. رسول کائنات میں مختار نہیں ہے، جی مختار نہیں ہے. تیسری چیز وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، یہ تیسرا حکم ہے. آپ ان کی خواہشوں کی اتباع مت کیجیے. جی لوگوں کی خواہش کچھ ہے، فلاں کی خواہش کچھ ہے، آپ ان کے خواہشات کی اتباع مت کیجیے، ان کی خواہشوں کے پیچھے مت چلیے. فلاں آدمی یہ چاہ رہا، فلاں آدمی وہ چاہ رہا، فلاں وہ چاہ رہا ہے، تو ان کی چاہتوں اور ان کی خواہشوں کے پیچھے آپ مت چلیے، بالکل نہیں. یہ کیوں کہا گیا؟ یہ کیوں کہا گیا کہ آپ لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے؟ اس لیے کہ اس ٹکڑے کا تعلق پہلے سے ہے. پہلے ٹکڑے سے کہا گیا کہ جن جن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے آپ ان چیزوں پر چلیے، اور جیسے جیسے ان پر چلنے کے لیے کہا گیا ویسے ویسے چلیے. لیکن اگر آپ خواہشات کی اتباع کرنے لگیں گے تو پھر اللہ کے حکموں کے اوپر کیسے چل سکتے ہیں؟ خواہشات کی اتباع الگ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مامورات الگ ہیں اور ان کے طریقے الگ ہیں. تو خواہشات کی اتباع یہ کما امرتا کے خلاف ہے. جی اس وجہ سے بعد میں کہا گیا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، خواہشات کی اتباع کریں گے آپ تو وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ پر آپ عمل ہی نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خواہشات الگ ہوتی ہیں اور وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ ایک الگ چیز ہے. تین باتیں. یہ چوتھی بات جو کہی جا رہی ہے بڑی عجیب ہے. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ کتاب، آپ اعلان کر دیجئے، قل آپ اعلان کر دیجئے کہ جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں سب پر میں ایمان لایا. یہ کتابیں جنس ہے، جی جنس ہے یہ، اور ما نافیہ کے بعد ہے، ما نافیہ کے بعد، اور ما نافیہ کے بعد من کے ذریعے اگر کسی چیز کو ذکر کیا جائے تو اس کے اندر عموم پیدا ہو جاتا ہے. یعنی جتنی، جیسے ما لکم من الہ غیر، ما لکم من لایا گیا، اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود نہیں ہے، وہی لایا گیا. ما انزل اللہ من کتاب، جتنی کتابیں دو باتیں، جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں جی وہ نازل شدہ منزل کتابیں ان پر میں ایمان لائے. اشارہ اس بات کی طرف ہے آج جو کتابیں ہیں لوگوں کے پاس، جی انجیل ہے، تورات ہے، کہتے ہیں کہ یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے، ہم اس پر ایمان نہیں لاتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جو نازل کیا تھا ان میں تحریف ہو چکی ہے. انجیل محرف ہے، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ انجیل اسی طریقے سے جس طریقے سے اتری تھی. تورات اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ جس طریقے سے اتری تھی تورات اسی طریقے سے ہے. تو ہم تورات اور انجیل پر ایمان لاتے، مگر جو تمہارے ہاتھوں میں ہے اے یہود اور نصارہ، ہم ان پر ایمان نہیں لاتے، اس لیے کہ یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جو اس وقت نازل ہوئی تھی موسیٰ پر اور عیسیٰ پر. یہ بڑی عجیب بات کہی گئی جی. وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ، آپ اعلان کر دیجئے کہ میں ان تمام چیزوں پر ایمان لایا جو اللہ نے نازل کی ہیں. تمہارے پاس جو ہے وہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس پر ہم ایمان لے آتے. اچھا پانچویں چیز وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں، چاہے وہ معاملہ اپنے خلاف ہو، آپ کے والدین کے خلاف ہو، آپ کے کسی رشتہ دار کے خلاف ہو. لا، آپ ظلم نہیں کر سکتے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، آپ اس کے ساتھ ظلم نہیں کر سکتے، اس کے ساتھ بھی آپ عدل ہی کریں گے. اور عدل کا معیار ایسا ہے، آج تو کسی نیتا کا بیٹا کوئی بڑا جرم کر لے تو بڑے بڑے وکیل لگا دیے جاتے ہیں جو کسی بھی طریقے سے اس لڑکے کو آزاد کرا لیتے ہیں. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر میری لخت جگر فاطمہ بھی چوری کرے تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں گا. اللہ اکبر، یہ ہمارے ہاں عدل کا معیار ہے. جی ہوا یہ تھا کہ بنو مخزوم جس کے خالد ابن ولید ہیں، جس قبیلے کے،
اللہ اکبر، ان کا نام آتا ہے تو نوجوانوں کو خوش ہو جانا چاہیے. بہت عجیب و غریب بہادر ہے. ماؤں نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا ہے جی. 100 سے زائد جنگیں لڑی ہیں، کسی میں ہارا نہیں ہے. یہ واحد انسان ہے، واحد بہادر ہے جو کبھی ہارا نہیں جی. انہی کے قبیلے کی عورت تھی، اس نے چوری کر لی تھی. اب اس کا ہاتھ کاٹا جانا تھا، چوری ثابت ہو گئی تھی. اب اس عورت کا ہاتھ کاٹا جانا اتنے بڑے قبیلے کی ناک کٹ جانے کے مرادف تھا. کہا گیا کہ کسی طریقے سے اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. بولے کیا کیا جائے؟ بولو اسامہ ابن زید کو بھیجیے. زید ابن حارثہ جن کو آپ نے اپنا بیٹا بنا لیا تھا، ان کے بیٹے ہیں. کہا کہ اسامہ کو آگے بڑھائیے، اسامہ سے بہت پیار کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک زانو کے اوپر حضرت حسین کو بٹھاتے تھے اور دوسرے پر اسامہ ابن زید کو جی، اتنا پیار کرتے تھے. تو کہا کہ اسامہ ابن زید سے بہت پیار کرتے ہیں اور پیار کی وجہ سے شاید ان کی سفارش پر معاف کر دیں. اسامہ آئے، لوگوں نے ان کو آگے بڑھا. کہا کہ اللہ کے رسول، جس عورت کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں اپنا فیصلہ کیا ہے، ہاتھ مت کاٹیے. اس سے میں آگے، تیری جرات کیسے ہوئی؟ تیری جرات کیسے ہوئی اللہ کے حدود میں ٹانگ اڑانے کی؟ پھر آپ نے ممبر پر جا کر کے خطبہ دیا. کہا کہ لوگوں، پچھلی قومیں جو ہلاک ہوئی جانتے ہو اس کی وجہ کیا تھی؟ جب کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا تھا، اور جب کوئی چھوٹا آدمی چوری کرتا تو اس کے اوپر اللہ کی حد قائم کی جاتی تھی، اسے ہاتھ کاٹ دیا جاتا تھا. اب آپ نے فرمایا وَأَيْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا. اللہ کی قسم، اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی، میری لخت جگر بھی، تو میں اس کا ہاتھ کاٹ دیتا تھا. یہ عدل کا معیار ہے اسلام کے اندر. وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، مجھے حکم دیا گیا ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ جب حکم دے تو نبی کو تو اس کے اوپر عمل کرنا ہی ہے جی. اس لیے کہ رسول امر الہی کے خلاف نہیں جا سکتا. وہ امرت لیعدل بینکم. اچھا تو کتنا ہو گیا؟ 1 2 3 4 5. چھٹا پوچھا گیا آپ اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ کون کہے گا میں رب نہیں مانتا؟ ہندو سے پوچھے وہ بھی کہے گا رب وہی ہے، رب وہی ہے. کسی بھی سے پوچھئے، کسی غیر مسلم سے پوچھئے، ہندو سے پوچھئے اللہ کون ہے، رب ہے، کدھر ہے؟ بولے ادھر ہے. اچھا تم مانتے ہو کہ وہ بھی رب ہے، وہی رب ہے تمہارا؟ رب تو ہمارا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، تو دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے نا. تو اب ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. دیکھیں سامنے والے کی بات مان کر کے جواب دیا جا رہا ہے. تم اللہ کو رب مانتے ہو؟ کوئی نہیں بول سکتا کہ میں اللہ کو رب نہیں مانتا جی. عیسائی سے پوچھئے رب مانتے ہو اللہ کو؟ بولتا رب مانتا ہوں. یہودی سے پوچھئے ہاں رب مانتے. غیر مسلم ہندو سے پوچھئے رب مانتے ہو، لارڈ مانتے ہو اللہ کو؟ جی ہاں لارڈ مانتے، لارڈ ہے وہ، رب ہے وہ. تو ہم بھی مانتے ہیں اللہ رب. وہی کہتا ہے اللہ ربنا و ربکم، اللہ ہمارا رب ہے اور تمہارا رب ہے. جب ہم دونوں کا رب ایک ہی ہے تو ہم دونوں کو چاہیے کہ ہم اللہ ہی کی عبادت کریں. رب مان کر کے غیر اللہ کی عبادت کرنے کا کیا مطلب ہے جی؟ پالے کوئی کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. رب مانے پالنے والا، روزی دینے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا. تو کھاؤ کسی کا گاؤ کسی کا، ایسا ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. تو اسی کی عبادت کرنی چاہیے. پھر یہ کہا گیا ربنا و ربکم، تمہارا رب. کون؟ جو مسلمانوں کے علاوہ ہیں. ایسا کہا جا سکتا ہے تمہارا رب، لیکن یہ نہیں کہا جا سکتا رب الکافرین، ایسا نہیں کہا جاتا. رب الیہود اور رب النصارہ، رب الکلاب کتوں کا رب، رب القردہ بندروں کا رب، ایسا نہیں کہا جا سکتا. ہے تو سب، بندروں کا رب بھی وہی ہے، کتوں کا بھی رب بھی وہی ہے، ساری مخلوقات کا رب ہے. لیکن حقیر چیزوں کی طرف، اللہ کے نافرمانوں کی طرف اور حقیر لوگوں کی طرف رب کی اضافت نہیں کی جا سکتی. اللہ بندروں کا رب ہے لیکن حقیر ہے وہ، تو اتنی بڑی ذات کی اضافت حقیر مخلوق کی طرف کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ تو بات کو دوسرے انداز سے کہا گیا تمہارا بھی رب ہے. ایک بادشاہ نے خواب دیکھا کہ اس کے تمام دانت گر گئے ہیں. بہت پریشان ہوا، تمام دانت گر گئے. منجمین کو بلایا، معبرین کو.
اس خواب کی تعبیر بتائیں. بولے بادشاہ سلامت کیا خواب ہے؟ کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میرے سارے دانت گر گئے ہیں. تو کیا بولتا ہے کہ آپ سے پہلے آپ کے جتنے حاشیے ہیں تمام آیان مملکت اور آپ کے تمام خاندان والے مر جائیں گے. کہا کہ پکڑو اس کو، اس میں جیل میں ڈال دو، اس کو جیل میں ڈالو، اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. دوسرے معبر کو بلایا گیا. کہا کہ میں نے خواب دیکھا. کہا کہ کیا؟ کہا کہ میرے تمام دانت گر گئے ہیں. کہا کہ انت اطولہم عمرا، آپ اپنے تمام خاندانوں میں سب سے زیادہ عمر والے ہیں. بات بھائی مانا واحد نہیں سمجھے، بات ایک ہی ہے. آپ ان سے زیادہ عمر والے ہیں، یعنی آپ سے پہلے وہ سب مر جانے والے ہیں. جی اس نے کیا کہا پہلے والے نے کہ آپ سے پہلے آپ کے تمام خاندان والے، آپ کے تمام وزرائے مملکت اور آیان سلطنت مر جائیں گے. کہا قید کرو اس کو. دوسرا کیا بولا ہے؟ انت اطولہم عمرا، آپ ان میں سب سے زیادہ عمر والے ہیں. جی فاکرمہ، اس کا اکرام کیا. اس نے کہا باتیں کہ مانا واحد، کہ آپ ان کے بعد ہی مریں گے، اس سے پہلے سارے کے سارے مر جائیں گے. چونکہ بات ایک ہی، مانا واحد، لیکن طریقہ غلط ہے، طریقہ غلط ہے. جی جی وہی کہا گیا اللہ ربنا و ربکم، کن کی کا تمہارا، تم سب کا رب ہے. اضافت نہیں کی گئی کسی کی طرف. جی اور اس کے بعد فرمایا گیا لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہم جو عمل کر رہے ہیں اس کی جزا ہمیں ملنے والی ہے، اور تم جو عمل کر رہے ہو اس کی جزا و سزا تمہیں ملنے والی ہے. جی اور اس کے بعد لا حجت بیننا و بینکم، حق واضح ہو جانے کے بعد، حق واضح ہو گیا، اب ہمارے درمیان اور آپ کے درمیان کوئی دلیل نہیں رہے گی. لا حجت بیننا و بینکم، مناظرہ ختم. اللہ یجمع، اب نہیں مان رہے ہو تو اللہ یجمع بیننا، تو ایک دن اللہ ہمیں جمع کرنے والا ہے، پھر بتائے گا کون حق پر ہے اور کون غلطی کے اوپر ہے. اللہ اکبر و الیہ المصیر. دیکھیے کتنی بات ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے، اسی کی طرف مصیر ہے. کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایسی ہے جو آیت الکرسی کے بعد احکام کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور عقیدے کے معاملے میں سب سے زیادہ اہم آیت الکرسی ہے. حضرت ابی بن کعب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ اعظم آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے، سب سے عظیم آیت؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا تھا اللہ کے رسول آیت الکرسی ہے. تو آپ نے ان کا سینہ ٹھونکتے ہوئے، سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اے ابو المنذر تمہارا علم تمہیں مبارک ہو. پتہ یہ چلے کہ دین کا کوئی مسئلہ کوئی بتائے تو شاباشی دینا چاہیے، اور شاباشی پیٹھ ٹھونک کر نہیں، سینے پر ہاتھ مار کر شاباشی دینی چاہیے. جی یہ اسلام کا طریقہ ہے. ہم لوگ پیٹھ ٹھوکتے ہیں نا، لا لا لا، سینے ٹھوکتے ہوئے کہا جی فضرب بصدرہ، آپ نے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ مارا اور کہا کہ اے ابو المنذر، جو ابی بن کعب کی کنیت ہے، کہا تمہارا علم تمہیں مبارک ہو. آگے بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، جی والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. اس کے بعد کہ اللہ لطیف بعبادہ. لطیف کا مطلب ہوتا ہے کہ جو دکھائی نہ دے، اور کبھی کبھی ایسا کام ہو جو دکھائی نہ دے. ایک مفسر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کی ضمن میں لکھتا ہے جب تمام اسباب منقطع ہو جائیں، تمام سہارے ٹوٹ جائیں، اور تمام مصیبتیں آپ کو گھیرے ہوئے ہوں، اور آپ کو بظاہر کوئی بچانے والا نہ ہو، ایسی صورت میں اگر آپ بچا لیے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت لطیف کا مظہر ہے یہ فعل. جی آپ بچ گئے ہیں. جی جی بچنے کا کوئی طریقہ نظر نہیں آ رہا ہے، اور وہاں آپ بچ جا رہے ہیں. تو اللہ کی صفت لطیف کو اگر سمجھنا ہے تو پھر اس جگہ سمجھو جہاں پر تمام اسباب منقطع ہو چکے ہوں، اور پھر آپ کا کام بن جائے. کوئی سبب نظر نہ آ رہا ہو کام بنانے کا، اور اس وقت آپ کا کام بن جائے تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت سمجھ میں آئے گی. اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پر لطیف ہے. جی یہ مطلب ہے اس کا.
اس کے بعد کہا گیا یہ دنیا کھیتی ہے، اس میں دو طریقے کے کسان ہیں، ایک آخرت کا کسان اور ایک دنیا کا کسان۔ کیا بات ہے، اللہ۔ من کان یرید حرث میں کھیتی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منھا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب۔ زمین کھیتی ہے، کسان اسی زمین کے ہیں اور دونوں اسی زمین میں کھیتی کر رہے ہیں جی، لیکن اسی زمین میں ایک کسان کھیتی صرف دنیا کے لیے کر رہا ہے اور ایک آخرت کے لیے کر رہا ہے جی۔ ایک اسی کو سب کچھ سمجھ رہا ہے، کھیتی ہی کو، اور ایک کھیتی کو آخرت کے لیے ذریعہ بنا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے دونوں کے بارے میں، کسان دو ہیں ان کے بارے میں، دونوں کے بارے میں فرمایا جو آدمی دنیا کی کھیتی کر رہا ہے جی تو ہم اس کو اتنا ہی دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جو آدمی آخرت کی کھیتی کرتا ہے اس کو ہم اتنا دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے جی جی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اسی زمین میں اگر آدمی آخرت کی کھیتی کر رہا ہے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ہم دنیا نہیں دیں گے، ہم دنیا بھی دیں گے، لیکن آخرت کے لیے وہ کھیتی کر رہا ہے تو دنیا بھی اسے ملے گی اور آخرت بھی ملے گی۔ لیکن ایک آدمی صرف دنیا کی کھیتی کر رہا ہے تو صرف اسے دنیا ہی ملے گی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ کسان دو ہیں، جو دنیا کی کھیتی کر رہا ہے ہم اسے اتنا دیں گے جتنا ہم چاہتے ہیں، اور جو آخرت کی کھیتی کر رہا ہے ہم اس کو اتنا دیں گے جتنا وہ چاہتا ہے۔ تو کیسا کسان بننا چاہیں گے آپ؟ آخرت کا کسان بننا چاہیے، یہ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ بڑی پیاری بات کہی جا رہی ہے، گانٹھ باندھو اس کو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے اچھے عمل کرنے والوں کی ہے۔ ایک مفسر اس پہ لکھتا ہے کُلَّمَا زَادَ إِيمَانُكَ أُسْرِعْتَ إِجَابَتُكَ۔ آپ کا ایمان جتنا بڑھتا جائے گا اتنی ہی زیادہ آپ کی دعا جلد قبول کی جائے گی۔ بعض لوگ ہوتے ہیں دعا کرتے ہیں اور جلدی قبول نہیں ہوتی تو کہتے ہیں دعا قبول ہی نہیں ہو رہے۔ اللہ کے بندے، اب ایک تیر چلانے والا ہے، اس نے کافی پریکٹس کی ہوئی ہے جی، تو وہ اگر نشانہ لگائے گا تو تقریباً اس کا ہر تیر ٹارگٹ کو پکڑ لے گا، ٹارگٹ کو چھو لے گا۔ اور ایک آدمی تیر چلانے میں ماہر ہی نہیں ہے تو کوئی تیر لگے گا کوئی تیر نہیں لگے گا۔ یہ تو ایک بدیہی بات ہے، اس پر کوئی دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اللہ قبول کرتا ہے ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کی دعاؤں کو جی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کُلَّمَا زَادَ إِيمَانُكَ أُسْرِعْتَ إِجَابَتُكَ، جتنی زیادہ تیرے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوگی، تیرا ایمان بڑھے گا، اتنی ہی جلدی ایمان جتنا بڑھا، ایمان میں زیادتی ہوئی، اتنی جلدی تیری دعا قبول ہوگی، یہ فرمایا گیا۔ لہذا اگر دعا جلدی قبول کروانا چاہتے ہو اللہ سے کہ اللہ جلدی دعا قبول کر لے تو اپنا ایمان بڑھاؤ۔ اچھا، اور بہت جلدی آپ کو اپنی دعا قبول کروانی ہے، بہت جلدی، تو آپ کسی اجنبی آدمی جس کو آپ پہچانتے نہ ہوں چپکے سے اس کی مدد کر دیں جی جی، بہت جلدی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ نہیں معلوم ہے آپ کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام 8 دن سے بھاگ رہے ہیں فرعون سے بچنے کے لیے، مصر سے بھاگے ہیں، جنگل کی پتیاں کھا رہے ہیں اس لیے کچھ ہے نہیں۔ وہ آ کر کے آدمی نے بتایا تیرے قتل کا پلان بن رہا، بھاگ یہاں سے، ان الملا یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج، نکل یہاں سے۔ فخرج منہا خائفا یترقب، ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اور ڈرتے ہوئے بھاگے، وقت ہی نہیں تھا کہ کچھ توشہ لیں، بھاگے۔ 8 دن تک یہ آدمی چلتا رہا ہے، جنگل کی پتیاں کھاتا رہا، پیر میں کچھ ہے نہیں، کپڑے پھٹ چکے ہیں۔ مدین پہنچے جہاں وہ بزرگ آدمی تھے، اس کنویں کے اوپر دیکھا جہاں یہ جس درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے کہ سامنے ایک کنواں ہے اور
بہت سارے چرواہے اپنے اپنے مویشیوں کو پانی پلا کر وہاں سے چلے جا رہے ہیں. 2 لڑکیاں ایک طرف کھڑی ہیں, آتے ہیں, قال ما خطبکما, کیا بات ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ چرواہے طاقتور ہیں اور یہ کنویں سے اپنے مویشیوں کو پانی پلا لیتے ہیں, اس پر وہ ڈھکنا ڈال دیتے ہیں, تو کبھی کبھی ہم لوگ بھی پلا لیتے ہیں مویشیوں کو. انہوں نے اپنی طاقت کے ذریعے جو اللہ نے انہیں عطا کی تھی, بھوکے پیاسے ہیں مگر طاقت ہے کافی, انہوں نے کنویں سے وہ ڈھکنا اٹھایا اور ان کے مویشیوں کو پانی پلایا. اور اللہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے پانی پلا دیا, شکریہ کے لیے بھی وہاں نہیں ٹھہرے. فسقى لهما ثم تولى الى الظل, پھر وہ جو سایہ دار درخت تھا اس کے نیچے جا کر کے بیٹھ گئے اور دعا کر رہے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میرے رب میں فقیر ہوں تیرا. الخیرات کلها تنزل من السماء, تمام کی تمام خیرات آسمان سے اترتی. جی, الخیرات کلها تنزل من السماء رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, میرے رب جو خیر تو نازل کر رہا اس کا میں فقیر ہوں, میں محتاج ہوں. نبی بھی فقیر ہی ہوتا ہے. جی, نبی فقیر ہوتا ہے. یہ دیکھو یہ دعا کر رہے ہیں. جی, مدد کی انہوں نے, مدد کرنے کے بعد دعا کی. لڑکی آئی, دونوں میں سے ایک, بولے ابا بلا رہے ہیں. دیکھو یہاں چھوکری کا بھی انتظام ہو گیا اور نوکری کا بھی انتظام ہو گیا. انہوں نے کہا کہ میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تجھ سے کرنا چاہتا ہوں, اور نوکری یہ رہی کہ 8 سال تک جو ہے بکریاں چرائے گا تو میری. جی, نوکری بھی مل گئی اور چھوکری بھی مل گئی. تو اگر فوراً آپ دعا قبول کروا تو فوراً دعا قبول ہوئی ہو. ادھر دعا کی انہوں نے, مدد کی, پریشان حالوں کی, اور اجنبی ہیں, شکریہ کی بھی پرواہ نہیں کی انہوں نے. تو کسی مجبور آدمی کی چپکے سے مدد کر دینا. میں نے ایک ریاض سے ایک پرچہ نکلتا ہے عربی میں, اس میں نے ڈاکٹر عیسیٰ مرزوقی کا ایک واقعہ پڑھا جو کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر تھے. وہ ڈاکٹر تھے, وہ پتہ یہ چلا کہ کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر ہیں. ڈاکٹروں نے کہہ دیا آپ اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں اور بے احتیاطی کیسی ہوئی کہ کینسر اس معیار تک پہنچ گیا, اس لیول تک پہنچ گیا اور آپ کو خبر نہیں ہوئی, آپ نے غفلت کی ہے. اب آپ چند دنوں کے مہمان ہیں. اتنا بڑا ڈاکٹر, بہت پیسے والا. انہیں ایک حدیث معلوم ہوئی, وَدَاوُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ, اپنے مریضوں کی دوا صدقہ دے کر کرو. جی, ایک روحانی علاج ہے. روحانی علاج کا مطلب نہیں کسی بابا کے پاس جا کر جھاڑ پھونک کروانا, یہ مطلب نہیں ہے اس کا. داؤ مرضاکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کی دوا صدقہ دے کر کرو. جی, صدقہ دے کر کرو. کہتے ہیں کہ اپنی ساری دولت ایک بیوہ کے نام انہوں نے کر دی, جس کے بہت سارے بچے تھے اور بھوکے پیاسے بچے تھے سب, ان کا کوئی دیکھ ریکھ کرنے والا نہیں تھا. پوری پراپرٹی, پوری جائیداد اس کے نام لکھ دی. اس کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد انہیں انتظار تھا میں مر جاؤں گا. چیک اپ کرایا تو پتہ چلا کینسر ہی نہیں ہے ان کو. جی, کینسر نہیں, کینسر. کہتے ہیں اس دا کی کوئی دوا نہیں. اللہ فرماتا ہے اپنے نبی کے ذریعے, جتنی دا یعنی بیماری نازل کی ہے اس کے ساتھ میں نے دوا نازل کی ہے. اب یہ تم نہ پہنچ پاؤ, تم کہتے ہو میڈیکل سائنس, میڈیکل سائنس. ارے تمہارے میڈیکل سائنس کی کیا اوقات, ہاں وہاں تک پہنچے نہیں. یہ بھی اور رب تعالیٰ نے ہم ایسے ہی ٹھیک کر دیا اس کا, اس لیے کہ شافی تو وہی, انت شافی لا شفاء الا شفاء شفاء لا یغادر. یہ نیکی کر کے دیکھو, کوئی مصیبت آنے والی ہو وہ دور ہو جائے گی, مصیبت میں مبتلا ہو مصیبت دور ہو جاتی. جو کام کرنا وہ کرتے نہیں. بابا, ارے بابا, بابا خود محتاج ہے, وہ تمہارا کیا بنا سکتا. بابا خود محتاج, بابا. تو کیا کرنا, یہ تعویذ لو, یہ گھر کی چوکھٹ کے نیچے گاڑ دینا, اسے پیڑ پر لٹکا دینا. ارے منحوس کہیں کا, بدماش کہیں کا, یہ سب کرنے سے کیا ہونے والا ہے؟ مرض کچھ ہے اور دوا کچھ بتا رہا ہے. تو مریض عشق پر لعنت خدا کی, مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی, تو وہ تو علاج ہی نہیں ہے نا اس کا. بیماری کچھ ہے اور دوا کچھ دے رہا ہے. دوا یہاں ہے. جی, بداؤ مرضاکم بالصدقہ. تو جتنی جلدی آپ جو ہے اللہ سے دعا قبول کروانا چاہتے ہیں تو اتنا ایمان آپ بڑھائیے. اس کے بعد ایک اصول بتایا جا رہا ہے کائنات کا کہ یہ نشیب و فراز کیوں ہے. جی, کسی کو اللہ نے بہت امیر بنا دیا, کسی کو غریب بنا دیا, ایسا کیوں ہے؟ سب کو برابر کر دیتا. فرمایا گیا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, اگر ہم روزی کشادہ کر دیتے اپنے بندوں کے لیے
تو یہ زمین میں بغاوت کرتے، زمین میں، اس لیے کہ جب پیسہ آتا ہے تو پھر آدمی کی جو خواہش وہ پوری ہونے کا نام نہیں لیتی ہے، فساد پیدا ہو جاتا۔ اور دوسرے یہ کہ ما خدم احد احدا، کوئی کسی کی خدمت کرتا ہی نہیں۔ آپ کو اپنا جوتا خود بنا لینا، جی، آپ کو اپنا کپڑا خود سل لینا، آپ کو اپنی ٹوپی خود بنا لینا، آپ کو اپنا علاج خود کر لینا۔ یہ جو نشیب و فراز رکھا ہے، ایک بیمار ہے ایک ڈاکٹر ہے، کہیں گے نہیں تو سب کچھ آپ کو ہونا، وہ تو ممکن نہیں ہے۔ ما خدم احد احدا، تو کوئی آدمی کسی کی خدمت کرتا ہی نہیں۔ تو یہ جو نشیب و فراز رکھا ہے امیری اور غریبی کا، تاکہ غریب تمہارا کام کرے اور تم غریب کو پیسہ دو، نہ اس کا تمہارے اوپر کوئی احسان، نہ تمہارا اس کے اوپر کوئی احسان۔ یہ نشیب و فراز اس طرح رکھا ہوا ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ۔ ایک حدیث ہے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں، بعض مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کسی آدمی کو مال دیتا ہے، نبی نے فرمایا اس لیے دیتا ہے کہ مال ہی سے اس کی اصلاح تھی، اگر اس کو میں غریب کر دیتا تو اس کا دین خراب ہو جاتا، اور کسی کے لیے غریبی یہ بہتر تھی، اگر ہم اس کو امیر کر دیتے تو اس کا دین خراب ہو جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امیری اور غریبی کا تعلق بھی دین سے ہے۔ ہاں، اللہ کسی کو غریب کرتا ہے تو یہ فلسفہ ہے، اور کسی کو امیر کرتا ہے تو یہ فلسفہ ہے جو حدیث پاک میں بیان کیا گیا۔ جی، کسی کو پیسہ دے دیا جائے جی اور اسی کے لائق ہے تو اس کا دین خراب نہیں ہوگا، اور کسی کے لائق فقر ہے، فقر دے دیا گا، غریبی دے گی تو اس کے دین خراب نہ ہو۔ بہت پیاری، حیرت ناک کتاب ہے یہ، حیرت ناک کتاب ہے، اور ساری چیزیں تو ایک ساتھ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں جو کشتیاں ہیں بڑی بڑی، جانتے ہو کشتیاں، ٹنوں ٹن وزن والی کشتیاں پانی کے اوپر کھڑی رہتی ہیں، ذرا ایک سوئی ڈال کر کے دیکھو، معمولی ایک سوئی ڈال کر کے دیکھو ڈوب جائے گی وہ۔ اتنے بڑے بڑے جہاز سطح آپ پر کیسے کھڑے رہتے ہیں؟ کیا وجہ؟ ہم نے پانی کو ایسا قانون دیا ہے کہ ہلکی چیز ڈالی جائے تو ڈوب جائے، اور وزنی چیز ایک خاص انداز سے بنا کر ڈالی جائے تو کھڑی رہتی ہے۔ یہ قانون ہم نے دیا ہوا ہے، اور یہ سب ہوا کی وجہ سے ہے۔ جی، کہتے ہیں کہ پانی پر کوئی چیز رکھی جائے تو جتنا وزن ہوتا ہے اس کا اتنا پانی ہٹتا ہے، یہ قاعدہ ہے پانی کا۔ پانی پر کوئی چیز ڈالی جائے تو جتنا اس کا وزن رہتا ہے اتنا وہ پانی کو ہٹاتا ہے پانی کو، یہ قاعدہ ہے، یہ قانون ہے، اللہ نے دیا ہوا ہے پانی کو۔ جی، اگر یہ قانون نہ ہوتا، فرمایا گیا ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ، جی اگر وہ چاہتا تو ہوا کو روک دیتا، ہوا کو ساکن کر دیتا، فیظللن رواکد علی ظہرہ، تو سطح آپ کے اوپر ساری کی ساری کشتیاں کھڑی ہو جاتی، چلتی ہی نہیں ہو، گویا کہ ان کا چلنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ جی، کسی شاعر نے اچھا کہا ہے کہ سمندروں میں موافق ہوا چلاتا ہے، سمندروں میں موافق ہوا چلاتا ہے، جہاز خود نہیں چلتے، خدا چلاتا ہے۔ تو ومن آیاتہ الجوار فی البحر کالاعلام ان یشاء یسکن الريح فیظللن رواکد علی ظہرہ۔ اور اس سورہ کریمہ کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں، رب تعالیٰ کی مشیت کا ذکر 15 مرتبہ ہے۔ جی 15 ٹائمز ہے، 15 مرتبہ۔ یہ واحد سورہ ہے جس میں لفظ یشاء 15 مرتبہ آیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ ایقنت ان المشیئۃ کلھا للہ وحدہ، کہ مشیت پوری کی پوری سب اللہ کی ہے، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے تو ایسا ہو جاتا، ان یشاء 15 مرتبہ ہے اس میں اور 15 مرتبہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یقین کرو کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہاں تو سمندروں کے بارے میں کہا گیا، یہاں وہ جو بابا سے مانگنے کے لیے جاتے ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ دیکھیے نا، یہاں بھی وہی ہے، یہب لمن یشاء یہاں کیا تھا؟
یشاء اس کے لیے 15 مرتبہ آیا ہے. یہاں کیا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہے بیٹی دے. اللہ. اور یہاں ہبہ ہے. ہبہ مینس گفٹ. جی گفٹ. اور جب بیٹی ملے یا بیٹا ملے تو چونکہ گفٹ ہے یہ اللہ کی طرف سے، لہذا جب گفٹ ملے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ دیکھیے. اچھا، اور یہاں لڑکی کا تذکرہ پہلے گفٹ دینے میں. اللہ نے فرمایا میں گفٹ دے رہا ہوں جس کو چاہتا ہوں اسے گفٹ دیتا ہوں. اور پہلے لڑکی کا تذکرہ کیا. حق اللہ ان تفتخر بہذا التکریم. لڑکی عورت جتنا فخر کرے اس آیت کریمہ پر، اس تکریم پر، اتنا کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب گفٹ دینے کی بات کہی اپنے بندوں سے تو گفٹ دینے میں سب سے پہلا تذکرہ عورت کا تذکرہ ہے. حق اللہ ان تفتخر بہذا التکریم. اللہ نے جو عورتوں کی تکریم کی ہے، اس تکریم کے اوپر عورتیں جتنا چاہے خوش ہو جائیں. جی اس لیے کہ اناث کا تذکرہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ جسے چاہے اللہ بیٹا دیتا ہے، جسے چاہے بیٹی دیتا ہے. لا، جس کو چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. بیٹی کا تذکرہ پہلے، بیٹے کا تذکرہ بعد میں. کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو کوئی حق ہی نہیں دیا. سبحان اللہ، کتنی غلط بات ہے وہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں لڑکی کا تذکرہ پہلے کیا اور اسے ہبہ کہا ہے. ہبہ گفٹ کہا ہے. اور اللہ کا گفٹ ایسا ہوتا ہے اس کو حقیرت کی نگاہوں سے نہیں دیکھا جاتا. ارے بھائی کوئی تحفہ ملتا ہے تو چھوٹا بھی تحفہ رہتا ہے تو آدمی کہتا ہے تھینک یو، تھینکس اے لاٹ، بہت زیادہ، آپ کو بہت زیادہ شکریہ. یہ رب تعالیٰ آپ کو ہبہ کر رہے ہیں اور لڑکی ہبہ کر رہے ہیں. اللہ فرما رہے یہ لڑکی میرے عطیہ ہے، ہبہ ہے، گفٹ ہے، تو شکر کر میرا. عربوں کا ماحول کیا تھا؟ لڑکی کی پیدائش کی خبر ملتی تو چھپتا پھرتا تھا. اس لیے کہ یہ باعث عار بھی تھا. لڑکی پیدا کیا، لڑکا نہیں پیدا کر سکتا. میرے لڑکا لڑکی. اچھا یہ بات عجیب ہے کہ لڑکا پیدا کرنے میں، پیدا ہونا، ہاتھ مرد کا ہوتا ہے. جی لڑکا پیدا کرنا، لڑکا پیدا نہیں ہوا اگر تو لڑکی کو دوش نہیں دے سکتا. جی یہ رکھا اللہ نے. سائنس پڑھی آپ کو معلوم ہو جاتا. جی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لڑکی کیسے ہو گئی، لڑکا کیوں نہیں ہوا، تیرے اندر گڑبڑی ہے. جی لڑکا نہیں ہوا تو یہاں بھی وہی آیا. اچھا پھر اس کے بعد عجیب بات ہے، 3 مرتبہ تو ایک آیت کے اندر آیا ہے، کہیں نہیں ہے ایسا. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. یشاء، یہب لمن یشاء، آیت ختم نہیں ہوئی. 2 وَيَهَبُ لِمَن یشاء، چھوٹی سی آیت میں 3 مرتبہ یشاء آیا ہے اور اس کے علاوہ 12 مرتبہ اور آیا ہے. تو 12 3 15، 3 12 3 15 مرتبہ خالی یہی آیا. جی یشاء. وہی جو نبی پر آتی تھی، کتنی قسمیں اس کی وحی کی؟ 7 قسمیں اس کی بتاتے ہیں. 7 قسمیں کون کون سی؟ الرؤیا الصالحہ، سچے خواب. نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. جی خواب سچا نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے نہ لے کر چلے جاتے. خواب میں جو کہا گیا نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. جی تو رؤیا صالحہ. اور دوسرا ہے نفس فی الروع. نفس فی الروع کا مطلب ہوتا ہے فرشتہ آپ کے قلب مبارک میں وہ بات ڈال دے. یہ وحی کا ایک طریقہ ہے نفس فی الروع. جیسا کہ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کو اگر روزی جلدی نہ ملے جی تو اسے حرام طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تھا. جی اگر روزی آنے میں تاخیر ہو جائے تو آدمی روزی کو حرام طریقے سے حاصل نہ کرے. یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نفس فی روعی. جی جبریل نے میرے دل میں وہ بات پھونکی، اس کو نفس فی روع کہتے. تو ایک ہوتا ہے دل میں بات پھونکنا، دوسرا ہے روح صالحہ جو ہے اچھا خواب، اور تیسرے ہے جبریل کا، فرشتے کا آدمی کی شکل میں آنا. آدمی کی شکل میں آنا. اکثر دہیا کلبی کی شکل میں آتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس.
انسانی شکل میں فرشتہ ہے اور عجیب و غریب فرشتہ ہے. ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہا ہے کہ فرعون جب ڈوب رہا تھا تو وہاں تھا میں. جبریل اتارے نبی سے, فرعون جب ڈوب رہا تھا تو میں وہاں تھا. وہ ایمان لا رہا تھا, 3 مرتبہ اس نے ایمان کے لیے بات کہی. میں نے جلدی سے وہ سمندر کی کالی مٹی اٹھائی. اللہ اکبر, اس کا ہاتھ کتنا بڑا ہے, سیکنڈوں میں وہ دریا کی گہرائی میں پہنچ گیا. وہاں سے کالی مٹی نکال کر کے اس کے منہ میں ٹھوس دی. اور نبی سے بتا بھی رہے تھے کہ وہ ایمان لا رہا تھا تو میں نے سمندر کی کالی مٹی اٹھا کر کے اس کے منہ میں ڈال دی کہ کہیں اللہ کی رحمت جوش میں نہ آ جائے اور اس ظالم کو بخش نہ دے. اللہ. تو یہ ہزاروں سال پہلے کی بات بتا رہے, یہ اتنا عجیب و غریب فرشتہ ہے. تو کبھی انسانی شکل میں آتے تھے, اکثر دہیہ کلبی ایک صحابی ان کی شکل میں آتے, اور اپنی اصلی صورت میں 2 مرتبہ, ایک دنیا میں اور ایک آسمان میں. 2 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے دیکھا ان کو اصلی شکل میں. ان کے 600 پر تھے. اللہ اکبر. آپ غار حرا سے نکلے, اچانک آپ کی نظر ہورائزن پر پڑی, افق کے اوپر. آپ نے حضرت جبریل کو دیکھا, آپ کپا گئے, ڈر گئے آپ پوری طریقے سے. آپ بہت بہت زیادہ ڈر گئے, خوف زدہ ہو گئے ہو جبریل کو دیکھ کر کے. آپ نے بتایا کہ میں نے دیکھا کہ پورا افق, پورا ہورائزن بھرا ہوا ہے. اتنا بڑا فرشتہ ہے, پورا افق بھرا ہوا ہے, پورا ہورائزن, اور ان کے 600 پر ہیں. اتنا اللہ اکبر, استغفر اللہ. یہ ہے فرشتے اللہ کے. اللہ, یہ فرشتہ یہ اپنی اصلی شکل میں 2 بار آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کو. ایک جب معراج میں گئے تھے تب, اور ایک دنیا میں غار حرا سے آپ نکلتے ہوئے ان کو دیکھ رہے ہیں. 4. اور ایک ہے سلسلۃ الجرس کی آواز آتی تھی. سلسلۃ الجرس, جیسے سلسلۃ الجرس کس کو بولتے, اونٹوں کی قطار جا رہی ہو اور سب کے گلے میں گھنٹیاں ہوں, تو اب سارے اونٹ ایک ساتھ چل رہے ہیں اور گھنٹیاں بج رہی ہیں, تو گھنٹیوں کا جو ردم ہوتا ہے, ردم ایک ساتھ, بالکل اسی طریقے کی آواز آتی تھی. وہ فرشتہ دور سے قلب نبوی کے اوپر وحی کرتا تھا. سلسلۃ الجرس اس کو بولتے ہیں. کہتے ہیں وحی کا یہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت گراں ہوتا تھا. اتنا وزن ہوتا تھا اس کا کہ اگر آپ اونٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے تھے اور اس طریقے کی وحی آتی تھی تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا, اونٹ بیٹھ جاتا تھا. سلسلۃ الجرس. اللہ اکبر, کیا کیا کیفیتیں ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے. یہ دنیا پوری کی پوری مسٹیریس ہے, پورے فل آف مسٹیریز. جی ہماری عقل, ہماری صلاحیتیں, ہمارا علم بہت کم ہے, بہت کم ہے. جی بہت کم ہے ہمارا علم. تو ایک دفعہ حضرت زید بن ثابت کے زانوں کے اوپر آپ سر رکھ کر کے سوئے ہوئے تھے. اسی دوران وہی آ گئی سلطنت. حضرت زید بن ثابت پہلوان تھے, طاقتور. ایسا بتا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھا جیسے میری یہ ٹانگ پھٹ جائے گی, میرے زانوں پھٹ جائیں گے, جبکہ خالی سر رکھا ہوا ہے. اللہ. اور ایک طریقہ ہے بغیر حجاب کے بات کرنا, حجاب کے پیچھے سے بات کرنا, یہی بتایا گیا یہاں پہ. وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب. جیسے معراج میں آپ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پردے کے پیچھے سے ڈائریکٹ کلام فرمایا, بیچ میں کوئی واسطہ نہیں ہے. جی تو جبرائیل آتے تھے, یا خواب میں آپ کو بتا دیا جاتا تھا, یا آپ کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی, یا فرشتہ انسانی شکل میں آتا تھا, یا فرشتہ اپنی اصلی شکل میں آتا تھا, اور یا نفس فی الروح ہوتا تھا. اب یہ آخری شکل جو بتائی جا رہی ہے یہ ہے کہ اللہ اور رسول کے درمیان کوئی واسطہ نہ ہو, بیچ میں حجاب کے پیچھے سے, من ورائے حجاب, پردے کے پیچھے سے اللہ ڈائریکٹ آپ کو وحی کرے. یہ طریقہ. اس کے بعد کہا گیا کہ ہمارے نبی ہم نے آپ پر روح وحی کی ہے. روح, قرآن حکیم کو روح کہا جا رہا ہے. ایک مفسر لکھتا ہے کما اللہ حیات للجسد بلا روح فلا حیات للقلب اذا بعد عن کلام اللہ. کہتے ہیں کہ جیسے جسم میں روح نہ ہو تو وہ زندہ نہیں ہوتا, جی مر جاتا ہے, ایسے ہی
دل میں اگر قرآن نہ ہو تو دل مر جاتا ہے. تو جیسے جسم کی زندگی کے لیے روح ضروری ہے، ایسے قلب کی زندگی کے لیے قرآن حکیم ضروری ہے، ورنہ دل مر جاتا ہے. اس لیے قرآن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل ہوا. قل نزلہ علی قلبک، اے ہمارے حبیب ہم نے قرآن کو آپ کے دل کے اوپر نازل فرمایا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا. جب روح نکل جاتی ہے جی تو اس کے ساتھ دو ہی معاملہ کیا جاتا ہے. کیا؟ تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر گاڑ دیا جاتا ہے، اس کو دفن کر دیا جاتا ہے. ہماری زندگیوں سے قرآن نکل چکا ہے، لہذا ہمیں کوئی زندہ جلا دے یا دفن کر دے یا مار کر پھینک دے تو یہ اس کی غلطی نہیں ہے، غلطی تمہاری ہے، اس لیے کہ تم تو لاش ہو نا. لاشوں کے ساتھ دو ہی معاملے کیے جاتے ہیں، یا تو جلا دیا جاتا ہے یا پھر زمین میں دفن کر دیا جاتا ہے. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ ورنہ بہت خطرے میں ہو، بہت خطرے میں ہو. قرآن کے قلعے میں آ جاؤ ورنہ بہت پریشانی ہے، یقین مانو آپ. وَكَذَلِكَ، ماحول کچھ اچھا نہیں ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ. آپ کو معلوم نہیں تھا اس قرآن سے پہلے کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے. آپ کو قرآن نے بتایا ہے کہ واٹ از ایمان، جی واٹ از کتاب، کتاب کس کو کہتے ہیں. جی بتایا گیا کہ اچھی بات کہی جا رہی کہ یہ مشرکین جو تھے یہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اچھا، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. اس پر دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تبصرہ، ریمارک دیکھیے. سبحان اللہ، میرا رب کیسی بات کرتا ہے. دیکھیں وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا. یہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان کو انہوں نے اللہ کی بیٹی بنا دیا ہے مشرکین نے. اللہ فرما رہا ہے اشہدوا خلقہم، کیا جب ہم فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے تھے، بیٹی بنا رہے تھے تو یہ وہاں حاضر تھے؟ حاضر تھے وہاں. یہ تو گواہی ہے نا ایک طریقے کی. اشہدوا خلقہم، اللہ نے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا اپنے. اچھا، جب میں بیٹیاں بنا رہا تھا تب تم وہاں حاضر تھے؟ نہیں حاضر. ایسے ہی ڈاروین سے پوچھا جائے کہ انسان بتدریج رفتہ رفتہ انسان کے مرحلے میں آیا ہے. پہلے بندر تھا یا اسپائرو گائرا تھا، کیا تھا؟ پانی سے زندگی ہوئی، دھیرے 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 کیڑا بنا، پھر کیا ہوا؟ آگے بندر بنا، بندر سے انسان بن گیا. اچھا، ڈاروین سے پوچھا جائے یہ جو سوال یہاں کیا گیا کہ جب اللہ بندر سے انسان بنا رہا تھا، یا چھوڑو، بندر جس وقت انسان بن رہا تھا کہ یہ بندر ہے اور اب یہ دیکھو یہ انسان بن گیا، ڈاروین وہاں موجود تھا؟ لا لا لا، تو یہ غیر سائنٹیفک ہے، بالکل سائنٹیفک ہے ہی نہیں ہے. لہذا یہ کہنا کہ انسان بندر سے بنا ہے یہ ڈاروین کا کہنا. بعد میں لوگوں نے، آنے والے سائنسدانوں کا، کہ وہ پاگل تھا، وہ پاگل تھا. اور پاگل ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے جو آدمی کسی چیز کو نہ دیکھے ہوئے ہو. سائنس تو دیکھی بھی بات کو مانتی ہے، لیب میں جو چیز پروو ہو جائے اس کو مانتی ہے نا. تو یہ لیب میں پروف کہاں ہوا؟ بھائی بندر انسان بن رہا تھا تو تم حاضر تھے؟ ڈاروین سے پوچھا جا رہا ہے. وہی سوال یہاں کیا جا رہا ہے، جب ہم فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے تم حاضر تھے؟ اور ڈاروین جب بندر انسان بن رہا تو تو حاضر تھا وہاں؟ دونوں کہہ رہے حاضر نہیں تھے. تو یہ بہت بڑی بات کہہ دی گئی. ڈاروین سے بھی کہا جا رہا ہے اور ان لوگوں سے بھی، کیا ستکتب شہادتہم، یہ تمہاری جو بات ہے نا، یہ گواہی یہ لکھ لی جا رہی ہے اور کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا. ڈاروین سے بھی، بندر جب بن رہا تھا انسان، بول دیکھا تھا تو نے؟ اور ان سے بھی پوچھا جائے گا جب ہم فرشتوں کو بیٹیاں بنا رہے تم حاضر تھے؟ ستکتب شہادتہم، تمہاری یہ گواہی لکھی جا رہی ہے اور تم سے پوچھا جائے گا اس گواہی کے بارے میں. اللہ اکبر. ایک مفسر اس کے اوپر لکھتا ہے کہ کوئی چیز اگر تم پوسٹ کرو واٹس ایپ کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، فیس بک کے اوپر، جی، تو یہ جو چیز آپ اس میں بھیج رہے ہیں یہ شہادت ہے، گواہی ہے. کسی کی عزت اچھال رہے ہیں آپ، کسی کو برا کہہ رہے ہیں آپ، جی وہ سب لکھا جا رہا ہے. ستکتب شہادتہم ویسألون. اور یہ جو تو آپ نے لکھ لیا ہے یہ سب آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جا رہا ہے. آپ وہاں بھیج رہے ہیں نا، وہ آپ کے نامہ اعمال میں چلا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ سے پرسش ہوگی.
لہذا کوئی بھی چیز آپ بھیج رہے ہیں کہیں پر سوچ سمجھ کر بھیجیے. جی سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. اللہ ایک بات کہی گئی کہ کوئی بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے. ایسا کیسے ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. یہ تقسیم ہماری ہے. ہم سے کون سوال کر سکتا ہے؟ ہم سے کون سوال کرنے والا؟ تو کون؟ تو بندہ ہے نا. نوکر مالک سے سوال کرے گا؟ مخلوق خالق سے سوال کرے گی؟ ہم نے اسے حاتم اصم کر کے ایک بزرگ ہیں، ان کے بارے میں کہا، وہ کہتے ہیں تأملتها، میں نے اس آیت کریمہ پر غور کیا، فعلمت، تو مجھے معلوم ہوا، ان القسمۃ من اللہ، کہ پوری تقسیم اللہ کی طرف سے ہے. فما حسدت احدا ابدا، تو میں نے کبھی کسی سے حسد نہیں کیا. جی جی اب ظاہر اللہ نے اس کو زیادہ دے دیا ہے، تو گویا کہ آپ اگر حسد کر رہے ہیں، ناپسند کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ کی تقسیم کو ناپسند کر رہے ہیں. اسی وجہ سے حسد بہت بری چیز ہے. اور سب سے بڑا فساد جو ہوا ہے وہ بھی آسمان میں اسی حسد کی وجہ سے ہوا ہے. جی اور دنیا میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا ہے اسی حسد کی وجہ سے ہوا ہے. کیا کہا کہ اس کو سجدہ کر، کہا کہ میں بڑا. حسد ہو گیا نا آدم سے ابلیس کو، تو پہلا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا. اور قابیل نے اپنے چھوٹے بھائی حابیل کو قتل کیا، اس کے پیچھے یہی جذبہ کار فرماتا، حسد. میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی کیسے قبول ہو گئی؟ تو زمین پر پہلا گناہ جو ہوا قتل کا، وہ بھی حسد اس کے پیچھے تھا. اور آسمان میں جو پہلا گناہ ہوا ابلیس سے سرزد ہوا، اس کے پیچھے وہی حسد تھا. حسد بہت خطرناک. اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ناس سے پہلے قرآن حکیم میں سورہ فلق کو ذکر کیا ہے، اور لفظ حسد کے اوپر وہ سورہ کریمہ ختم ہوتی ہے، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اس پر ختم ہوتی ہے. جی اور اس کے بعد سورہ ناس ہے، خلاص. تو اللہ کسی کو کم دے رہا ہے، کسی کو زیادہ دے رہا ہے، تو سب اللہ کی تقسیم ہے. کسی کو زیادہ دے دے، حسد نہیں کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے اس کے لیے. ہاں رشک کر سکتے ہیں آپ، اے اللہ اس کو اتنا تو نے دیا ہے، اگر مجھے دیتا تو یہ تو چمڑی چلی جائے دمڑی نہ جائے والا آدمی ہے، مجھے دیتا تو میں تیری راہ میں خرچ کرتا. یہ تمنا کرنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں رشک. رشک جائز ہے، حسد جائز نہیں. جی سب سے بڑا فتنہ جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے بڑا فتنہ یہ ہے، اعظم الفتنتی، سب سے بڑا فتنہ، ان تتمسک بالشر وتدعو الیہ وتدفع الخیر وتحذر منه وتحتسب یا وتحسب انک علی ہدی. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. کیا ہے سب سے بڑا فتنہ؟ فتنہ یہ ہے سب سے بڑا کہ آپ برائی کو پکڑے ہوئے ہیں اور برائی کی طرف بلا رہے ہیں اور نیکی کو ہٹا رہے ہیں اور نیکی سے ڈرا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہدایت کے اوپر ہیں. ایک یہاں ہے نا زور زور سے کتا، ایک کتا ہے اور زور زور سے تقریر کرتا ہے، پوری تقریر شرک کے اوپر ہوتی ہے نا، پوری تقریر اس کی شرک کے اوپر ہوتی ہے. عجیب و غریب ہے وہ، اور کچھ آتا جاتا نہیں ہے. کمال تو یہ کچھ آتا جاتا نہیں. اللہ کو چھوڑ کر کے سب کو اس نے معبود بنا رکھا ہے بندے نے، اور وہ یہ سمجھتا کہ ہدایت پر ہے. اچھا توحید سے ہٹا رہا ہے اور شرک سے ڈرا رہا ہے، شرک سے ڈرا رہا ہے اور توحید سے ہٹا رہا ہے. عجیب بات. تو سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ آدمی ناحق پر ہو اور ناحق کی طرف دعوت دے رہا ہو اور حق کو ہٹا رہا ہو اور حق سے لوگوں کو ڈرا رہا ہو، اس کے باوجود یہ سمجھ رہا ہو کہ وہ حق کے اوپر ہے. یہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اعظم الفتن اعظم البلایا. جی بات. کہتے ہیں 4 لفظ ایسے ہیں جو بڑے مہلک ہیں. اربع کلمات مہلکات،
4 لفظ ایسے ہیں جو بڑے مہلک ہیں، ہاں ہلاک کر دینے والے. میں، ہم، میرا اور میرے پاس. جی یہ آئی ہیو، مائن وغیرہ وغیرہ. عربی میں کہتے ہیں انا میں، نحنو ہم، لی میرا، نحنو ہم. دیکھ رہے عندی میرے پاس. اور یہ 4 شیاطین کہہ چکے ہیں. فرعون نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، کیا میرا نہیں ہے یہ مصر کا ملک، مصر کی بادشاہ؟ میرا، لی میرا، مائن، اٹ از مائن. اچھا، اور یہ جو نہریں بہ رہی ہیں، اللہ نے فرمایا ان نہروں پر تجھے فخر ہے، تجھے اسی پانی میں ڈبو کر مارتا ہوں. تجھے جس چیز پر فخر کیا اسی میں ڈبو دیا گیا. تو آدمی جب زیادہ بدمعاشی کرتا ہے نا تو جو نعمت دی جاتی ہے نا اسی کو وبال بنا دیا جاتا ہے اس کے لیے. جی نعمت کو دیکھو، اس نے کہا لی میرا. شیطان نے کیا کہا انا خیر من، میں بہتر ہوں آدم سے. دیکھو انا، اس نے لی کہا فرعون نے، اور شیطان نے کہا انا. اور ملکہ سبا کے ساتھیوں نے کہا، وزراء نے کہا نحن اولی قوہ، نحن اولو قوہ، ہم طاقت والے ہیں. اور کیا ہوا؟ سلیمان کے سامنے جھکنا پڑا ان کو. نحن اولو قوہ، نحن بولے ہم. اور اندی یہ قارون بولا تھا، قال انما اوتیتہ علی علم عندی. ارے بولے بھئی اللہ کے راستے میں بھی خرچ کر. کہا کہ کیوں خرچ کروں، اس میں اللہ کا کیا لینا دینا ہے؟ میں نے جو میرے پاس علم ہے، علم عندی، میرے پاس جو علم ہے وہ جو اس سے میں نے کمایا ہے یہ پیسہ. اچھا، علم سے کما لیتے ہیں سب. کتنے ایم اے بی اے اور کتنے جو ہے بڑی بڑی ڈگری والے رکشہ چلا رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں. اگر علم اگر روزی دے دیتا تو قال انما اوتیتہ علی علم عندی. یہ عندی جو میرے پاس کہا اس نے، یہ بھی بہت خطرناک لفظ ہے. تو یہ 4 الفاظ بڑے خطرناک ہیں، لی، انا، عندی، نحنو. اور یہ چاروں کے چاروں یہ ذلیل و خوار ہوئے اور تباہ و برباد ہوئے. تو ان 4 لفظوں سے بچنا چاہیے. ہم بولے تو ہم، تو قالو ہم. رب تعالیٰ بولے ہم تو اچھا لگتا ہے نا، اس کی ذات ہے، اس کے شان کے لائق ہے. ہم بولے تو جگہ جگہ ہم ہی بولتا ہے، ہم ایسا کرتے ہیں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہو سکتا ہے آج ہی رات ہو. جی 5 طاق راتوں میں سے آج ہی رات. رب تعالیٰ نے ہم کہہ کر کے فرمایا انا انزلناہ، ہم نے نازل کیا ہے. بولے تو اس کی شان کے مطابق وہ بول سکتا، اچھا ہے وہ بولتا ہے تو اچھا لگتا ہے، اس لیے کہ اس کی شان کے مطابق ہے ہم بولنا. جی جنت میں سب کچھ ملے گا. بولتا ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ. جی 2 قسم کی نعمتیں ہیں. جی ایک جو دل چاہے گا اور ایک جو آنکھیں چاہیں گی. دنیا میں آدمی انہی دونوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے، جو دل چاہ رہا ہے، اور دوسری چیز جو آنکھیں چاہ رہی ہیں. عین کی جمع اعین، آنکھیں، آئیز. جو فرمایا گیا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ. ہماری جنت میں آ جاؤ، تمہارے دل جو چاہیں گے سب ملنے والے. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ. اور آنکھیں جو چاہیں گی وہ ملنے والا ہے. یہ نعمت ہے، یہ قرآن حکیم بیان کرتا ہے. تمہاری تمناؤں کی تکمیل، تمہاری تمناؤں کا جواب، تمہاری خواہشوں کا جواب، تمہاری آنکھوں کی چاہت، ساری چیزیں یہاں ہیں. مکان تسکین تمنا، مقام تکمیل آرزو صرف اور صرف جنت ہے. جی اور آگے فرمایا گیا یہاں کون لوگ آنے والے ہیں؟ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. نیک عمل کرنے والے یہاں آنے والے ہیں. بتا بھی دیا گیا کہ کائے کے لیے. اس کے بعد سورہ دخان آ رہی ہے جس میں آج رات کا تذکرہ ہے. فرمایا گیا حامیم والکتاب المبین. قرآن حکیم کی قسم، قرآن کی قسم کھا کر کے بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کو ہم نے کب نازل کیا ہے اور قرآن کا مرتبہ کیا ہے. دیکھیں ایک چیز، قرآن کی قسم کھائی گئی. والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم.
مبین کا مطلب بالکل واضح، اس کی کوئی بات پیچیدہ نہیں ہے، جی بالکل واضح. کتاب مبین کی قسم، ہم نے اس کتاب مبین کو انا انزلنا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے، اوپر سے آئی ہے. اچھا کب؟ فی لیلتن، رات میں. اور رات اس کے نازل ہونے کی وجہ سے مبارک ہو گئی ہے. مبارک ایک رات کا اجر 1000 مہینے کے برابر ہے. یہ مبارک ہے، یہ برکت ہے، یہ برکت ہے اس کی. تو 3 کام ہوا جی. چوتھا فیہا یفرق کل امر حکیم، آج ہی رات فیصلہ کر دیا جاتا ہے تمام حکیمانہ معاملات. کس کو اگلا رمضان نہیں ملنا ہے، قبر میں پہنچ جانا ہے، زمین کے اوپر ہے، زمین کے نیچے چلے جانے والا ہے. کتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں بھی ہو سکتا ہوں جی. ان گارنٹیڈ ہے زندگی کا لمحہ لمحہ، ان گارنٹیڈ ہے. سب سے زیادہ ان گارنٹیڈ اگر کوئی چیز ہے تو انسان کی حیات. ہم ایک کپڑا خریدتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں اس سے. کوئی چیز خریدتے ہیں، گارنٹی مانگتے ہیں. یہ واحد چیز ہے زندگی، اس کا لمحہ لمحہ ان گارنٹیڈ ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے موت کا فرشتہ. جی ہریالی ہوگی کہ بدحالی ہوگی کہ خوشحالی ہوگی، کس کو کب مرنا ہے، کس کو کتنا روپیہ ملنا ہے، جی کس کو صحت ملنا ہے، کس کو بیمار ہونا ہے. ایوری تھنگ از ریٹن ان دس نائٹ. تو اب ایوری تھنگ از بینگ ریٹن ان دس نائٹ. جی فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر حکیمانہ چیز کا فیصلہ کر دیا جا رہا ہے. اور یہ ہماری طرف سے، اللہ فرما رہا ہے عند، جب وہ عند بولے تب اچھا لگتا ہے. امرم من عندنا، یہ تمام کے تمام فیصلے میری طرف سے ہیں. جی اللہ اکبر. فرعون جو ہے اپنے آپ کو ربکم الاعلیٰ بولتا تھا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اس کا تذکرہ اسی ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہی اسی سورہ میں دخان. اس کا نام ہے سورہ دھواں، اسموک، دھواں. اس کو دھواں کیوں کہا گیا ہے وہ بتاتا ہوں. اس میں کچھ باتیں بتانے کے بعد اسی عجیب و غریب رب کا تذکرہ ہے. جی ایک اسکالر نے کہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے احمق آدمی تھا. کون؟ فرعون. کیسے؟ ایک نجومی نے یہ کہا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تباہ کر دے گا. جی تو اگر یہ بتانے والا سچا ہے تو قتل کرنے کا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں، فائدہ نہیں نا. وہ لڑکا تو تباہ کر دے گا نا، پھر قتل کرنے کا فائدہ؟ اور اگر یہ جھوٹا ہے تو بھی قتل کرنے کا کیا فائدہ ہے اگر یہ جھوٹا ہے تو؟ جی نہیں سمجھا آپ؟ بھائی نجومی نے بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا. بتا دیا اس نے کہ تیری حکومت تباہ ہو جائے، تو اب بچوں کو مارنے کیوں لگا؟ بیوقوفی ہے نا. وہ لڑکا ہوگا، وہ تباہ کرے گا، وہ تو بچوں کے قتل کر. اور اگر یہ جھوٹا ہے تبھی قتل کرنے کا کیا معاملہ ہے؟ دنیا کا احمق ترین شخص تھا. کسی نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جن کو خود معلوم نہیں ہوتا کہ وہ پاگل ہیں. یہ عربی ہے. کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ میں پاگل ہوں، میں پاگل ہوں. کم من مفتون لا یدری انہ مفتون. کتنے پاگل ہوتے ہیں کہ ان کو معلوم نہیں ہوتا خود کہ وہ پاگل ہے. یہ تبصرہ ہے اس کا. اس کو دخان کیوں کہا گیا ہے؟ سورہ دھواں، اسموک کیوں کہا گیا ہے سورہ کریمہ کو؟ جب مسلمانوں کو بہت پریشان کیا گیا اور ناطقہ بند کر دیا گیا، زندگی حرام کر دی گئی ان کے اوپر، اور ظلم و جبر کے پہاڑ توڑ دیے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بد دعا فرمائی. جی قحط نازل ہوا، اور قحط ایسا تھا کہ جس طرف دیکھتے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا. بس دھواں نظر آتا تھا خالی آنکھوں سے، اس لیے کہ پانی بند ہو گیا نا. ہریالی تو کہیں تھی ہی نہیں، چاروں طرف دھوپ ہی دھوپ، اور چاروں طرف جس طرف دیکھتے دھواں ہی دھواں. ہڈیاں تک کھا گئے لوگ، چوہے اور پتہ نہیں کون کون سے مردار تک یہ کھا گئے. ابو سفیان کو آگے بڑھایا گیا، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے.
کہ محمد سے جا کر کے کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ ہمارے لیے دعا فرمائے کہ یہ عذاب ہمارے اوپر سے ٹل جائے، اس لیے کہ آپ رحیم ہیں۔ جی ابو سفیان کہہ رہا ہے آپ رحیم ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور یہ عذاب ان کے اوپر سے ٹل گیا۔ جی اس وجہ سے اسے دخان کہا جاتا ہے کہ جب وہ دیکھتے تھے سارے دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا۔ اس کے بعد سورہ جاسیہ ہے، اس میں مرکزی جو آیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں زمانہ مارتا ہے، نموت و نحیا، جبکہ یہ بات کہنا کہ زمانہ ہمیں مارتا ہے، دیکھو زمانہ فرض کیجئے کہ یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ ہے، یہ اس کو زمانہ بولتے ہیں، زمانہ یعنی ایک سرا اس کا جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس سے ملا ہوا ہے، یہ سرا، یہ دنیا یہاں بنی ہے یہاں سے ملا ہوا ہے، اور دوسرا سرا اس کا جہاں دنیا ختم ہوئی ہے وہاں ملا ہوا ہے، اس کو دہر کہتے ہیں۔ جی اس کو دہر کہتے ہیں۔ اس وقت کے جو اجزاء ہیں ان کی پھیلی ہوئی اس پوری چادر کو دیٹ از کالڈ دہر۔ جی پوری چادر ہے جو پھیلی ہوئی ہے شروع سے آخر تک، اور اس کے بعض حصوں کو عصر کہا جاتا ہے، جیسے صبح سے شام تک یہ جو ہے یہ دہر ہے، اور اس کا ایک حصہ عصر آتا ہے۔ جی بہرحال تو یہ کہتے ہیں کہ نموت و نحیا، ہم مرتے ہیں جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، ہمیں زمانہ مارتا ہے، ہمیں زمانہ مارتا ہے، کوئی مارنے والا کوئی جلانے والا نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے یہ دونوں باتیں، یہ بات جو ہے نقلاً بھی صحیح نہیں ہے اور عقلاً بھی صحیح نہیں ہے۔ معقول بھی اس بات کا انکار کرتا ہے اور منقول بھی۔ منقول کیسے؟ قرآن میں ہوا یحیی و یمیت، جی وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، وہی مارتا وہی جلاتا ہے، کون؟ اللہ، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹایا جانا ہے۔ تو نقل سے ثابت ہے کہ مارنے اور جلانے والا اللہ ہے، زمانہ نہیں، نقل سے ثابت ہے۔ اور عقلاً اور حساً بھی یہ چیز غلط ہے۔ کیسے؟ اگر زمانہ ہی مارتا ہے، کیسے مارتا ہے؟ جی مارتا ایسے ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر دھیرے 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 وقت گزرتا رہتا ہے، بچہ جوان ہوتا ہے، جوانی کے بعد بوڑھا ہوتا ہے، اور ایسے وقت میں پہنچ جاتا ہے جب بدن کے سارے اجزاء کمزور ہو جاتے ہیں، وہ مر جاتا ہے۔ اعتراض اس پر یہ ہے کہ بوڑھا ہونے کے بعد اجزاء جسمانیہ کمزور ہو جاتے ہیں تب وہ مرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، پھر اس کو کس نے مارا؟ اس کو کس نے مارا؟ اور ایک لڑکا جوان ہو کر کے مر جاتا ہے، اس کو کس نے مارا؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مرور زمن کے ساتھ آدمی مرتا ہے، بڑھاپے تک جاتا ہے اور اعضاء اس کے کمزور ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جوان کیسے مرتا ہے؟ تو عقلاً اور نقلاً دونوں یہ بات بالکل غلط ہے، حماقت ہے ایسی بات کہنا۔ جی اور ان سے بھی یہ پوچھا جائے کہ زمانہ جب مارتا ہے، زمانے کو دیکھا ہے تم نے؟ شہیدو، تو یہ بھی ایک طریقے کی شہادت، یہ لکھی جا رہی ہے، قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ بات کیسے کہی۔ یہ تھا 25ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ۔ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔